السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو فروغ دیں تاکہ یہ تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہم نے جاری کر رکھا ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، اور عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہے اسی انداز بیاں میں ہم یہ تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ تو ضرور ہمارے چینل کو فروغ دیں اور اس کو سبسکرپشن زیادہ سے زیادہ کرائیں تاکہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا کے ہینڈلز کا الگوریدم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، یہی مقصد کے ساتھ، اور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم یہ کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ تو ناظرین، ہم گزشتہ درس میں سورہ بنی اسرائیل کو تکمیل کر لیے تھے، اور اب ہم سورۃ کہف الکہف کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، اور آج کی ابتدا سورہ کہف کی آیات نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ناظرین، مفسرین اس میں جو تفسیر کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رات کو یہ سورت پڑھ رہے تھے کہ ایک ابر یا غبار کی مانند چیز نے انہیں ڈھانپ لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت ہے جو قرآن کے لیے نازل ہوئی۔ یہ بخاری کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، قرآن کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے۔ اور العوج عوجہ جو ہے، العوج عین پہ زیر کے ساتھ ہے۔ کجی جو معنوی اشیاء میں پائی جائے جیسے دین میں یا عقل میں، یعنی قرآن میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹھکرا دیں اور ضد اور عناد کا رستہ اختیار کریں، انہیں قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں سے مطلع کر کے حجت پوری کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور اس نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کو سیدھا راستہ، صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے، ہاں، اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارتوں کے ساتھ آئی ہے یہ کتاب، اور جو لوگ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے ہاں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بشارتیں دیتا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جس میں وہ دائمی رہیں گے، یعنی جو جنتوں کی جو بشارت ہے اس میں وہ دائمی رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی یعنی مسیحی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی کہ ان کو ڈرائیے، ایسی باتیں زبان سے مت نکالو، ایسی باتیں زبان سے مت نکالو کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، تو اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روکو اپنی زبانوں کو، ڈرو اللہ سے، یہ جھوٹ مت بولو کہ اللہ نے عیسیٰ کو یا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو ان کو ڈرانے کے بابت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا۔
اس بات کا انہیں بھی علم نہیں، نہ ان کے آبا و اجداد کو تھا۔ بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وضاحت کر رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا، ان کے باپ داداؤں نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر بے بنیاد بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ ان کے منہ سے نکالتے ہیں، اور سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ انہیں اس بات کا علم تھا اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو جو یہ بات جہاں سے نکالی جا رہی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ہاں سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ تو شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلاکت میں کہیں کو ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو ڈھارس بندھا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ تو شاید کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، شاید یہ لوگ ایمان لائیں گے، شاید یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اتنا آپ ٹینشن مت لو، آپ جو ہے اتنا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، آپ کا کام بتا دینا ہے۔ یہ قرآن، یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اتنی سچی کتاب میں لایا ہوں پھر بھی یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ہلاکت میں ڈالنے والے کام مت کرو، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ ارض پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جو زینت کی چیزیں ہیں، جو مال ہے، متاع ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ آزمائش کی چیزیں ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش گاہ بنائی ہے زمین پر، جو کچھ موجود ہے ہاں زینت کی چیزیں، تو یہ آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ نیز جو کچھ عرض پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ جو زینت کی چیزیں جو بھی دکھ رہی ہیں، یہ ایک دن ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ سارے پہاڑ، ساری بلڈنگیں، ساری جو بھی تم کو زینت کی چیزیں دکھ رہی ہیں، محلات، یہ سب ہم چٹیل میدان بنا دیں گے ایک دن۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اپنی دنیا کی زندگی کی آسانیوں اور آسائشوں میں مگن ہیں، ہم قیامت برپا کر کے اسی زمین کو چٹیل بنا دیں گے۔ مفسرین یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو اپنی آسائشوں میں ہیں رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک دن اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے قیامت کے روز۔ ام حسبت ان اصحاب الکف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبے والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑا عجیب قصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غار والے ہیں، یہ جو اصحاب کہف ہیں، کہ یہ کیا عجیب قصہ تھا۔ تو تفسیر اس میں مفسرین نے بیان کی ہے۔ تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے یہودیوں کے تعاون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذام خود چند مشکل سوالات پوچھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ یوسف بھی اسی طرح کے سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ سوالات یہ تھے کہ سوالات کیا تھے، مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ تم سچے نبی ہو تو اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ کون ہے اصحاب کہف؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ سچے نبی ہو تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ جواب دو۔ ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا؟ یہ بھی جواب دو۔ جس طرح سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جواب ارشاد فرمایا بلکہ حالات کو اہل مکہ اور مسلمانوں کی کشمکش پہ پوری طرح فٹ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام مشرکین کو معلوم ہو جائے، اور دوسری جانب ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ بینہ اس صورت میں بھی واقعات کو مکہ کے حالات پہ چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملات پر ہم سے سوال کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کیا تھا، تو بین اسی طرز پر یہودیوں سے یہ مشرکین، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ جتنے بھی یہ گھن چکر مشرکین تھے، یہ لوگ یہ سوالات لے کے آ گئے۔ اب چلو اب سچے نبی ہو تو یہ بتاؤ اصحاب کہف کون ہے، موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے، ہاں، اور جو ہے
ذوالقرنین کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاداش میں یہ پوری صورت نازل کی ہے۔ سب سے پہلے تو بتا دوں کہ یہ صورت جو ہے، یہ خاص یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ صورت کہف جو ہے ہر جمعہ کو کمپلسری ہر مسلمان پڑھیں، اور میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو صورت ہے، صورت کہف، جو یاد کر لے گا تو دجال کے اس فتنے سے وہ محفوظ ہوگا، اس طرح کی بھی روایتیں ہیں۔ تو لہذا اس کی آخری 10 آیاتیں کمپلسری آپ لوگ یاد کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پوری صورت آپ یاد کر لیں، بہتر ہے کہ دجال کے فتنے سے آپ محفوظ ہو سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتوں کے تعلق سے یہ سوال کے جواب میں یہ صورت نازل کیا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا۔ اب یہ جوابات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مفسرین اب یہاں پر مختلف ادوار میں یہاں پر نقل کر رہے ہیں ہر بات کا۔ الرقیم مرقوم یہاں پر کہا جا رہا ہے نا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبے والوں کا معاملہ کوئی عجیب نشانی، بڑا عجیب قصہ تھا؟ نہیں، دیکھو یہ نوجوان جب غائب ہو گئے تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے نام تحریر میں لا کر نشر کیے گئے، یا جب دوبارہ یہ لوگ غار میں چلے گئے تو لوگوں نے ان کے نام وغیرہ کا کتبہ بنا کر ان کے غار پہ لگا دیا، اور کہا گیا کہ یہ اس آبادی کا نام تھا جہاں پہ غار واقع تھی۔ کیا ہماری یہی ایک عجیب نشانی ہے؟ بلکہ ہماری ہر نشانی ایک سے بڑھ کر ایک عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ اصحاب کہف یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ زمانے میں یہ لوگ وجود میں تھے۔ قرآن کریم کے اشارے مفسرین اور تاریخی روایات کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان 7 تھے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ کون تھے، کتنے تھے، یہ ساری ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ مفسرین اور تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان 7 تھے، توحید پرست تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان کا معاشرہ مشرک تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ قیصر دسیوس جو 251 دسیوس بہرحال اس زمانے کا تھا، یعنی کہ 251 سے عیسوی کے آس پاس، عیسائیوں پہ ظلم ڈھانے میں بہت بدنام تھا۔ متعلقہ علاقہ کا نام افسوس تھا۔ اس کے کھنڈرات ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب پائے گئے تھے۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے ظلم و ستم سے بچنے اور اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے ایک غار میں روپوش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اللہ سے ان لوگوں نے دعا کی کہ اپنی رحمت سے ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری رہنمائی فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیوں کو قبول فرمائی کہ ان پہ سالہ سال کے لیے نیند تاریک ہو گئی۔ دیکھیے، معاشرے میں دسیوس نامی ایک بہت جابر بادشاہ تھا جو عیسائیت کے خلاف تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کے خلاف تھا، اور معاملہ سارے لوگ یہ بت پرستی اور یہ دیگر پرستیشوں میں ملوث تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو، یہ لوگ باغی بن گئے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جیسے کہ شہزادے وغیرہ بھی اس میں تھے، شامل تھے۔ تو کل نوجوان 7 تھے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ ان سے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ فوجی جو ہے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کا ڈیتھ پینالٹی کا آرڈر آ گیا ان کو۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ لوگ جو تھے نا، یہ لوگ غار میں پناہ لیے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو یہ قصہ اصحاب کہف والی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی غار پر جو تختی لکھی ہوئی تھی اس میں ان کے نام تھے، یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر فریق میں سے کون اپنی مدت کا قیام ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں جب وہ پناہ لی تو کافی لمبی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ پھر جب وہ سو کر اٹھے، سوئے رہنے کی مدت میں واقع ہونے والے اختلافات میں کون سا فریق درست رائے قائم کرتا ہے، یہ حساب کون رکھتا ہے، جب اٹھنے کے بعد یہ لوگ پتہ کرنے کی کوشش کرے۔ نحن نقص علیک
नबाहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम आपको उनका बिल्कुल सच्चा वाक़या बतलाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और हमने उन्हें मज़ीद रहनुमाई बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो चंद नौजवान थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान के बदौलत सच्चा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला बताता है, ईमान ले आए और हमने उन्हें मज़ीद रहनुमाई बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला रहनुमाई करता रहा उनकी। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि ला नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि हमारा रब तो वही है जो अर्ज़ व समावात का रब है, हम इसके सिवा किसी इलाह को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बई दखल बात होगी। क्या कहा जा रहा है कि हम उस अल्लाह वाहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान लाए हैं जिसने ज़मीन व आसमान की तख्लीक की, वही हमारा मालिक है। और उन्होंने खड़े होकर बादशाह के सामने ऐलान किया। साबित ख़दमी अता फरमाई, शुक्रिया शिरकिया कलमा कहने की बजाय अपना घर बार वगैरह क़ुरबान करने को तरजीह दी। यानी कि उन पर जब जुल्म हो रहा था कि वो जो तौहीद पे गामज़न थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौहीद पे गामज़न कर दिया और वो सब कुछ अपनी तौहीद के खातिर घर बार छोड़ दिया, महल की आसाइशें छोड़ दी। उनके नाम भी जो है आगे जो है बताए जाएंगे, उनके नाम क्या थे। बहरहाल ये मशहूर वाक़या था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, तो उन्होंने ये बात बताई। आगे जिस ज़माने में उन तौहीद परस्तों ने गार में पनाह ली थी, उस वक्त शहर इफसूस एशिया में बुत परस्ती और जादूगरी का बड़ा मरकज़ था। वहाँ डायना देवी का अज़ीमुश्शान मंदिर था जिसकी शहरत तमाम दुनिया में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उसकी पूजा पाठ के लिए आते थे। वहाँ के जादूगर, आमिल, फालगीर और तावीज़ लिखने वाले दुनिया भर में मशहूर थे। शाम, फ़लस्तीन और मिस्र तक उनका कारोबार चलता था। उस कारोबार में यहूद का भी ख़ासा हिस्सा था जो उस फ़न को सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब करते थे। कुरानी अल्फाज से मालूम होता है कि उन्होंने इस वक्त के ज़ालिम मुशरिक बादशाह के सामने बरमला तौहीद का ऐलान किया या अपनी सोसाइटी या किसी मजमे में दावत तौहीद दी। वल्लाहु आलम। वैसे भी किसी तहरीक में नौजवान फ़ैसला कन किरदार अदा करते हैं। बड़े बूढ़े और चौधरी किस्म के लोग अमूमन मौजूदा निज़ाम में ख़ुद को फ़िट कर चुके होते हैं। अपने मुफादात की हिफाजत की वजह से वो किसी किस्म की तब्दीली को नापसंद करते हैं। ख़ुद मक्का में आपकी दावत के नतीजे में नौजवान तबका ही हर अव्वल दस्ता था जो कि हर किस्म की क़ुरबानियाँ पेश कर रहे थे। मसलन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, हज़रत तलहा, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास, अब्दुल्लाह बिन मसूद वग़ैरह ने ईमान लाया था। यानी कि कहा जा रहा है कि हर ज़माने में हर रेवोल्यूशन को लाने के लिए, हर इनक़लाब को बर्पा करने के लिए कोई बूढ़े लोग मैदान में नहीं आते। वो लोग अपने आप को फ़िट करते हैं। जो माहौल बनता जाता है उसी माहौल में अपने आप को फ़िट करते हैं। मगर जो नौजवान होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं से इनक़लाब बर्पा करता है। याद रखें, मक्के के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का आवाज़ा बुलंद किया, तो कोई बड़ा बूढ़ा उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। यही नौजवान लोग ईमान लाए, यही बिलाल हबशी ईमान लाए और यही हज़रत अबू बकर 40 साल, कोई बूढ़ा इंसान नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 40-41 साल थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी आसपास वही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो 8-9 साल के, 7-8 साल के उनकी उम्र थी। और हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, बाप अबू तालिब ईमान नहीं लाए, चाचा अबू लहब ईमान नहीं लाए, चाचा अबू तालिब ईमान नहीं लाए, चाचा दूसरे चाचे ईमान नहीं लाए, हज़रत अब्बास अभी ईमान नहीं लाए, मगर औलादें ईमान ला रही हैं। अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ला रहे हैं, अबू तालिब के बेटे हज़रत जाफ़र ईमान ला रहे हैं, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ईमान ला रहे हैं और हज़रत तलहा ईमान ला रहे हैं, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास ईमान ला रहे हैं। और ये मक्के के जो कुरैश के जो बड़े ख़ानदान थे उनके बच्चे थे, उनके नौजवान बच्चे थे। इनके बाप लोग ईमान नहीं ला रहे थे मगर बेटे ईमान ला रहे थे, नौजवान ईमान ला रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे चरवाहे ईमान ला रहे थे, बिलाल हबशी जैसे ग़ुलाम ईमान ला रहे थे। तो यानी कि नौजवानों का किरदार हर रेवोल्यूशन में, हर इनक़लाब में सबसे अव्वल दस्ते में ठहर कर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौन होते हैं? वो नौजवान होते हैं। और असहाब कहफ के अंदर भी यही नौजवान थे। इनके बाप दादाओं ने तो उस क्या कहते हैं वो जो क्या थी वो
ڈائنا دیوی یہ اس پر ایمان لاتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے, اپنے آپ کو فٹ کرتے تھے, مگر ان کی اولادوں نے اس کا انکار کیا اور ایک اللہ رب العزت کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کر کے توحید کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو اس مجموعے میں جہاں پر اللہ کے اکیلا الہ ہونے کی دعوت دینا ایک جرم تھا, اس میں انہوں نے اللہ کے اکیلا الہ ہونے کی دعوت دی اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے میں پیش کیا. پھر آپس میں کہنے لگے, اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی, یعنی کہ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کا جو ہے ڈیتھ وارنٹ شروع ہو گیا. آگے اللہ فرماتا ہے, اب یہ تھوڑی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے, ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یاتون علیہم بسلطان بین ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا, جو ارض و سماوات کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بے عقل لوگ ٹھہریں گے. ہاں, اور یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے. پھر یہ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ اب یہاں پر مناظرہ ہو رہا, قوم کے بڑے ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو ہے اللہ کے علاوہ الہ مان رہے ہیں, اور قوم کے نوجوان ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں. قوم کے نوجوان ایک طرف ٹھہرے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم ان بتوں پر ایمان لائیں, اس ڈائنا پر ایمان لائیں, ڈائنا دیوی پر ایمان لائیں, تو ہم بعیض دخل ہیں. یہ تو گارے اور پتھر کا بت ہے, ہم تو عقل والے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں ہم. یہ ہمارے بڑے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے پر ایمان لاتے ہیں. جس نے زمین و آسمان پیدا کیا اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں, ڈائنا کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ واضح رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. اللہ نے اپنا شریک کسی کو بنایا نہیں, مگر یہ لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اس کو, ڈائنا کو. یہ انہوں نے کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم اور ان معبودوں سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے, تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو, اور تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کر دے گا. جب یہ تم نے ان مشرکوں کے خلاف علم بغاوت کر دیا ہے ان کی نظر میں, اب تمہارا ڈیتھ وارنٹ نکل گیا ہے, تمہیں قتل کرنے لوگ آ رہے ہیں, تو آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں غار میں پناہ دیتے ہیں. کہا گیا تھا نا اصحاب کہف کون ہیں, تو یہ اصحاب کہف بھی توحید پرست تھے, توحید اللہ اکیلے کی توحید کے دائی تھے. ٹھیک ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی جب وہ اپنی نیند سے اٹھے تو توحید اور توحید پرستوں کا دشمن ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. موجودہ بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی جس کا نام قیصر تھیوڈسس ثانی یعنی کہ تھیوڈوسس ثانی تھا. بتلا گیا ہے کہ اور روم ایک عیسائی ملک بن چکا تھا. اب یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہو کر چڑھتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے, اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مددگار نہ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی مدت سلانا ہے, تو غالباً غار کا مدخل داخل ہونے کا راستہ شمال کی جانب سے, لہذا غار کا اندرونی حصہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتا باوجود اس کے کہ غار اندر سے کھلی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی مدت کے لیے, اب تپش آئیں گی تو جسم پہ جو ہے اپنی گرمی ڈالیں گے تو لمبی مدت سوئیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلاتا تھا اور ان سے بائی پاس کر کے سورج کو نکالتا تھا. سورج ابتدا بھی ہوتا تھا اور غروب بھی ہوتا تھا, یہ جو سورج کا چکر چلتا رہتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بائی پاس کر کے ان کے جسموں کو محفوظ کر دیا تھا.
وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو انہیں جھانک کے دیکھے تو خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ اب دیکھو گمت کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیسے حفاظت کر رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تم تو بول رہے تھے نا خالی اصحاب کہف کون ہے، لیو پوری ڈیٹیل۔ تمہارے باپ دادا بھی نہیں سنے ہوں گے یہ واقعات کہ کیسا کیسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا وحی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے ان کی حفاظت کی، وہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ اگرچہ تم دیکھیں تو وہ ایسا سمجھو گے کہ وہ لوگ خالی لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ یہ کیفیت میں اللہ نے ان کو نیند دی۔ اور جو غار کے دہانے پہ منہ پر جو کتا بیٹھا ہوا تھا وہ ایسا بیٹھا ہوا تھا ان کی حفاظت میں کہ دیکھنے والے کے لیے ہیبت کا مقام بن جائے، اس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فجوا کھلی جگہ، یعنی وہ غار اندر سے کھلی ہے تاکہ ان پہ ہوا وغیرہ کا گزر آسانی سے ہو، خاص طور پہ جب قیام لمبی مدت کے لیے ہو تو تازہ ہوا کا گزر بہت ضروری تھا۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے وقتاً فوقتاً کروٹ بدلنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ انتظام تو ان کی زمین سے حفاظت کے لیے تھا، وہ ان کے اجسام کو تکلیف نہ پہنچائے، جبکہ دوسری جانب لوگوں سے حفاظت کا یہ بندوبست فرمایا کہ ان کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جاگ رہے ہیں اور بس لیٹ کر آرام کر رہے ہیں، اور ان کا کتا ایسی حالت میں ہوتا کہ دیکھنے والے کو یہی معلوم ہو کر اگر آگے بڑھے تو کتا پھاڑ کھائے گا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے نوجوانوں کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ دیکھیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا حفاظت کے بندوبست کر دیا کہ غار میں ان کا جسم سیف رہے تو کروٹ تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر ادھر، کیونکہ اگرچہ ایک طرف اگرچہ تم لیٹ ہی رہو گے نا تو زمین یہ پورا سارا سڑا دے گی، زمین کے اندر وہ سڑانے گلانے کی طاقت ہے، اس لیے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ نیند میں انسان نیند میں سو رہا ہے، کبھی سیدھے کروٹ کبھی دائیں کروٹ، کبھی سیدھے کروٹ کبھی دائیں کروٹ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بندوبست کیا اور ایسا لگے کہ وہ آرام کر رہے ہیں، صرف لیٹے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والے کو۔ اب دیکھو اتنی لمبی مدت، غالباً 310 سال یا 9 سال تک یہ لوگ رہے، اور اتنی لمبی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا کر رکھا ان کو نیند کر، 309 سال تک یا 310 سال، بہرحال 300 سال کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے۔ دیگر آگے آئے گا اس کی مدت کتنی تھی وہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے واقعات جو ابد میں کسی نے نہیں سنے، مکے کے اندر ابد میں کسی نے نہیں سنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جبریل وحی لا رہے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے واقعات بتلائے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کیا نہیں سکھایا، قرآن نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، مگر آج ہم غافل ہیں اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، اپنے عمل سے۔ لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے کی جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا نہیں کرتے۔ آپ کا کام تھا یہ دعوت دینا، قرآن مجید لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیا کیا نہیں بتایا۔ یہ باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رسول اللہ کو بتاتا گیا اور رسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کرتے گئے۔ دیگر مذاہب میں جا کر کے خالی صرف تھوڑی تھوڑی باتیں اگرچہ کچھ بچی بھی رہی ہوں گی جو تبدیل شدہ، یہ بائبل اور یہ تالمود وغیرہ جو تبدیل شدہ ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی کہاں واقعات، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اب بھی اس کی دعوت نہیں دو گے۔ دوستوں، قرآن مجید کی دعوت دینا ہم سب پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے پیارے واقعات بتا کر کے ان نوجوانوں کے لیے ابھارا ہے تاکہ اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ معاشرے میں شرک ہے، آج معاشرے کے اندر قبر پرستیوں کا شرک ہے، بت پرستیوں کا شرک ہے، زندے باباؤں کے سجدے ہو رہے ہیں۔ آپ نے کتنا نہیں دیکھا ٹی ویوں میں، اپنے جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ زندے لوگوں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، مگر لوگ آج یہ قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور قرآن کی تعلیم عام نہیں ہونے کی وجہ سے آج لوگ یہاں وہاں لمبے لیٹ جا رہے ہیں۔
जिनको नहीं पता, तो उन तक दावत पहुंचाना आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो अल्लाह के फजल करम से हमने सूरतुल कहफ की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 18 तक आज का दर्स मुकम्मल कर लिया है। नाज़रीन, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी दावत पहुँचाएँ, ताकि ये कुरान मजीद जो आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर हम आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू के लहजे में आप तक लेकर आते हैं, सारे आलम में पहुँचे जहाँ जहाँ तक उर्दू हिंदी बोली जाए। तो नाज़रीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। फ़िलहाल मैं रुख़्सत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।